الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں آج کی اس بابرکت بزم میں آپ سبھی حضرات کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ یقیناً ہمارے لیے یہ نشست بڑی قیمتی اور یادگار ہوگی۔ اس وقت ہمارے درمیان پانڈیچری کی ایک معروف شخصیت تشریف فرما ہے۔ میں چونکہ وقت عصر کی نماز کے بعد کا مغرب کے درمیان میں مختصر ہوتا ہے، اس لیے حضرت والا کی پند و نصائح سے اور آپ کی معرفانہ باتوں سے مستفید ہونے کے لیے حافظ محمد اقبال صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بزم کا بابرکت بزم کا آغاز فرمائیں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم۔ نذرانہ ناز کے لیے میں مولانا محمد جیلانی صاحب باقی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نازی اشعار پیش کرنا۔ یہ بھی لگائیے، دو تین چھاپ یہ لگائیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، درود شریف پڑھ لیجیے۔
برکتاً دو چار اشعار پڑھ لیتا ہوں. استاد محترم کا حکم بھی ہے، آپ سب کی خواہش بھی ہے. اس شمع رسالت سے، اس شمع رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، اس کا ہی خدا ہوگا، اس کی ہی خدائی ہے. خالق نے جہنم میں جو آگ لگائی ہے، آقا نے رو رو کر وہ آگ بجھائی ہے. ہم سب کے مربی سے میں خواہش کروں گا توجہ عنایت فرمائی. خالق نے جہنم میں جو آگ لگائی ہے، آقا نے رو رو کر وہ آگ بجھائی ہے. ابو جہل آقا کو اپنے ہی طرح جانا، اندھے کو نہیں سوجا رائی ہے پربت ہے. آخری شعر ہے. اے راز زمانے کو، اے راز زمانے کو یہ راز بتا دینا، چہرہ بھی چمکتا ہے جب دل میں صفائی ہو، چہرہ بھی چمکتا ہے جب دل میں صفائی ہو. اس شمع رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، اس کا ہی خدا ہوگا، اس کی ہی خدائی ہے. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. اب میں آپ حضرات کی آمد واقعی ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے. اس وقت کو اور مزید قیمتی اور بابرکت بنانے کے لیے اس وقت ہمارے شہر میں جن شخصیات کا عروج مسعود ہوا ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت ہی خیر و سعادت کی بات ہے. اب میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت شیخنا قبلہ اسوۃ العارفین تاج المتکلمین پیر طریقت چشمہ علم و معرفت واقف اسرار معرفت فرزند خانوادہ رسالت مولانا مولوی سید نظامی شاہ نوری واقعی سرکار قبلہ دامت برکاتہم، بانی مرکز الاصلاح تخصص فی علوم دینیہ والعصریہ پانڈے چری، خلیفہ حضرت نوری شاہ شیخ المحدثین تلنگانہ سے بہت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی فوائد سے اوپر آپ کرسی پر تشریف فرما ہو کر ہم سب کو اپنے قیمتی نظائر سے مستفید فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سرچشمہ بنائے اور ہمارے لیے آپ کی باتوں کا عمل کرنا، آپ کے فرمان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان اور سہل فرمائے. میں گزارش کرتا ہوں حضرت والا سے اوپر تشریف فرما ہو کر ہمارے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت الأوالم بطيب ذكره ورياه. اللہ کا فضل و کرم سعادت مند حضرات جو حاضر ہوئے ہیں، ان حضرات کے سامنے گناہگار بدکار بندہ چند اللہ کی بات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ قبول فرمائے. جو پہلے مجھ کو اولم بنفسی تقوی اللہ، اس کے بعد آپ حضرات کو بھی جو ناپاک گناہگار بندے کے منہ سے جو بات اللہ نکالے گا، اس سے غلام کو بھی آپ حضرات کو بھی اللہ فائدہ پہنچانے کا سبب بنا دے گا. میں اپنا زبان تو تمل کا ہے، اردو میں باقیات میں جانے کے بعد میرے شیخ حضرت قبلہ کے صحبت میں رہنے کی وجہ سے بہت تکلیف سے کچھ باتیں بولنا سیکھا. اس لیے میرے باتوں میں جو غلطی ہوگا، زبانی غلط، اس کو آپ معاف فرماویں. آپ حضرات مدرسہ میں پڑھ کے دینی علوم حاصل کیے ہوئے ہیں. گنہگار بندہ بھی اللہ کا فضل ہے. مدرسہ میں 7-8 سال پڑھ کے کچھ دینی علم حاصل کرنے کا توفیق اللہ عنایت فرمایا. جو علوم مدرسہ میں پڑھائے گئے آپ بھی پڑھے ہیں، غلام بھی، میں گناہگار بندہ بھی میں بھی پڑھا. جو علم وہاں پڑھایا گیا اس میں جو حاصل کرنا ہے، جیسا حاصل کرنا ہے، اس میں اعلیٰ معیار پر دین علم حاصل کرنے کا توفیق اللہ عنایت فرمایا. میں اس کے بڑائی پر فخر نہیں کر رہا ہوں. جو علم آپ بھی پڑھے ہیں، میں بھی پڑھا ہوں مدرسہ میں، وہ سب علم اس کا مضمون سب کو ملا کے ایک لفظ میں بولنا ہو تو وہ یہ کہ العلم من اللہ، العلم
अवामिर नवाही पेश आ रहा है। ये चीज़ें करना है, ये चीज़ें नहीं करना है। इसमें नमाज भी आ गया, रोज़ा, ज़कात, हज, इसके अलावा मुआमलात, मुआशरात, इबादत तो ये पहले जो बोल दिया उसमें आ गया। इसके अलावा मुआमलात, मुआशरात, जितने भी चीज़ें हैं, ये करना, ये न करना, ये सब चीज़ें कुरान और उसके तशरीहात के उन्वान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने चीज़ें बताए हैं, वो सब चीज़ों को एक उन्वान देना, तो वही उन्वान दे सकते हैं अल इल्मु मिनल्लाह। सिर्फ कुरान में अल इल्मु मिनल्लाह तक ही अल्लाह हमको बताया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बताए बोल के हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं कुरान शरीफ में। उसमें अल इल्म मिनल्लाह को जो पहले मैं जो बोल दिया हूँ, उसको अलग करने के बाद दो इल्म बाकी है। एक इल्म अल इल्मु फिल्ला, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अल्लाह के ज़ात पर उनके बंदों को क्या क्या जानकारी होना और क्या क्या अक़ीदत होना, इस चीज़ों के उन्वान पर अल्लाह बहुत कुछ फरमाए हैं। इसकी तशरीहात पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत चीज़ें बताए हैं। मिसाल के तौर पर फ़तवक्कलु अलल्लाहि इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुमको ईमान हो तो, अगर तुम मुमिन हो तो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो। ये अल इल्मु फिल्लाह, अल्लाह के ज़ात पर तवक्कुल करना है। ऐसा ही दूसरी एक चीज़ है, फ़ला तख़्शौहुम वख़्शौनी इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम्हारे दिल में खशियत इलाही रहे तो किसी को आप डरना नहीं सिवाय मुझे। यह भी अल्लाह का हुक्म है, यह भी अल्लाह का बताए हुए इल्म में अल इल्म फिल्लाह में शामिल है। इसके अलावा रिज़ा रब, अल्लाह के तरफ से जो चीज़ें हमारे ज़िंदगी में तजल्ली हो रहा है, उससे राज़ी बरिज़ा रहना, उस पर अल्लाह ये बात बताया है, और रिज़वान मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह के ज़ात पर रज़ा होना, राज़ी होना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अल्लाह अकबर है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, ये तीन अकबर, एक अल्लाह अकबर, दूसरी चीज़ वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, वो दोनों चीज़ों को पाने का जो तरीक़ा है वो रिज़वान मिनल्लाहि अकबर। रज़ा क्या चीज़ है, खशियत क्या चीज़ है, तवक्कुल क्या चीज़ है। इसके अलावा बहुत से चीज़ें हैं अल्लाह के ज़ात पर, बंदों के दिल में जो चीज़ें होना है वो बहुत कुछ अल्लाह बताया है। ये चीज़ें हमारे ज़िंदगी में ज़रूर होना है। कैसा अक़ीमिस सलात सूमो आतु ज़कात वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत, ये सब चीज़ें हुक्म है, वैसा ही ये भी एक हुक्म है। इस पर जो अमल करना है हमारे ऊपर लाजिमी चीज़ है। लेकिन अपने दिल में हाथ रख के आप सोच लीजिए, ये जो अल इल्म फिल्लाह के बारे में जहाँ तक हमारा दिल अल्लाह के इस हुक्म पर शामिल है, मुती है, उस पर अमल है, दिली अमल है। आज़ा जवारिह के आमाल तो अल इल्म मिनल्लाह में आ जाता, दिल के आमाल में ये जो चीज़ें हैं अल इल्म फिल्लाह, ये भी अल्लाह का हुक्म है। इसको मान के अमल करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। अगर इसको आप इस कुरानी आयत जो पेश किया गया है उसको सामने रखते हुए
انکار نہ کرنے پر آپ مجبور ہو گئے تو اس علم کو حاصل کرنا ہم میں سب کے اوپر فرض ہے۔ مستحب سنت یہ بات نہیں، فرض ہے، کیونکہ یہ حکم دیا ہے وَتَوَكَّلُوا، شرط یا فات الشرط فات المشروط، ان کنتم مومنین کے بعد بتایا ہے۔ اگر تمہارے دل میں ایمان رہے تو توکل کرو، اگر تمہارے دل میں خشیت الہی رہے تو کسی کو ڈرنا نہیں، ان کنتم مومنین، یہ شرط لگایا ہے۔ اس کے اوپر طول طویل بات کرنا وقت ہم کو نہیں ہے۔ تیسری علم ایک علم ہے العلم باللہ۔ پہلی بات العلم من اللہ، دوسری بات العلم فی اللہ۔ اب میں جو بولنا چاہتا ہوں وہ علم العلم باللہ، اللہ کے بارے میں جو چیزیں ہیں اس بارے میں اللہ جل شانہ تعالیٰ قرآن میں بہت فرمائے ہیں، اس کی تشریحات بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر میں بتائے ہیں۔ ایسی چیزوں میں میں گناہگار بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جو حضرت میرے بارے میں چند باتیں تعارفی کلمات فرمائے ہیں، اس کے سوا آپ میرے بارے میں کیا جان سکتے ہیں آپ؟ جب تک میں اپنے باپ کو میں ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں یہ بات نہیں بتانے تک میرے بارے میں پورا تعارف جاننا آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب بندہ کو جاننا ہے اتنی بڑی بات ہے تو اللہ جل شانہ تعالیٰ غیر مادی ہے، اپنے سوچ سمجھنے سے ان کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ جب تک وہ خود اپنے بارے میں نہیں بولے ہم اس کا کوئی پتہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے ہمارے اوپر رحم کر کے اللہ جل شانہ تعالیٰ اپنے بارے میں بھی کچھ چیزیں اللہ قرآن شریف میں بتائے، اس میں سے چند آیتیں ایسے ہیں ہم کو چکر میں ڈال دیتا ہے، اپنے عقل کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو ہم چکر میں آ جائیں گے۔ کیا چیز ہے؟ اللہ فرمایا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وَهُوَ مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، انفسی بات ہے۔ آفاقی بات کیا ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرح بھی تم دیکھو سب جگہ فثم ظرف فثم وجہ اللہ، وہاں اللہ کا ذات مراد لیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کو بولنے کے لیے الفاظ کی کمی نہیں ہے، پھر بھی اللہ وجہ اللہ بولا ہے۔ ہر چیز کو پورے جانکاری کے لیے چہرہ ہی پتہ لگاتا ہے، ہم کو چہرے سے معلوم ہوتا ہے، اسی لیے اللہ یہ الفاظ استعمال کیا ہے اینما تولوا، تم جہاں بھی پھر کے دیکھو فثم وجہ اللہ، وہاں اللہ کے وجہ ہے، منہ ہے۔ آپ ذات مراد لو اس کو بھی ہم قبول کریں گے، لیکن وجہ کے بھی بات آیا ہے، وجہ سے اللہ یہ چاہتا ہے مجھے اچھی طرح جان سکتے ہیں، جہاں بھی تم دیکھو، جس چیز در و دیوار انسان حیوان جہاں بھی تم دیکھو وہاں اللہ کو تم پہچان سکتے ہیں۔ وفی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں آیات ہے، اللہ کو بتانے کے آیات ہے، تدل علی انہ واحد، یکی ہستی کے طرف سے ہر چیز میں اللہ جل شانہ تعالی ذاتاً صفاتاً افعالاً عین، اس کے سوا اس کے تفسیر کو وسیع نہیں کر سکتے، اس سے کم بھی نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کا یہ فرمان ہے، اس کے علاوہ
میں اسی لیے میں پہلے بولا تھا، اللہ اپنے طرف سے اپنے تعارفی بات جو فرما رہے ہیں اس کو دیکھ کے سن کے ہم پریشان ہو چکر میں آ جاتے ہیں، کیسا ہو سکتا ہے؟ میں ہوں، مجھے معلوم ہے، معکوم کا معلوم نہیں ہے۔ ہر چیز ہم پھر کے دیکھتے ہیں، ہر چیز ہمارے نظر میں آ رہا ہے، فسمہ وجہ اللہ کی بات نہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مخلوق ہی مخلوق ہمارے دل میں آنکھوں میں آتا ہے، فسمہ کا بات کھل نہیں رہا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الحدید کی آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، اس میں مشکل نہیں، والآخر اس میں بھی مشکل نہیں ہے، یہ پہلے کائنات کی پیدائشی کی پہلے اللہ موجود تھا، سب کائنات کل من علیہا فان کے عنوان پر سب جب فنا ہو جائے گا اس کے بعد وہ رہے گا، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اس کے بعد جو بات آیا ہے وہ چکر میں ڈالتا ہے، کیا ہے؟ وہ الظاہر هو الباطن، وہی ظاہر ہے وہی باطن۔ یہ پڑھ کے ہم گزر جاتے ہیں، لیکن اس آیت کی تفسیر میں صحیحین کے جو صحاح ستہ میں 2 حدیث کتابیں ہیں، اس میں بخاری نمبر 1، اس کے دوسرے نمبر پر مسلم شریف ہے، اس میں ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اللہم انت الاول، اے اللہ آپ ہی اول ہیں۔ اس کو تشریح یہ کر رہے ہیں، فلیس قبلک شیء، آپ کے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، اس میں خلاف خیال لانے کوئی چیز نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کی بات ہے۔ اس کے بعد دوسری الفاظ، اللہم انت الآخر، اے اللہ آپ ہی آخر ہیں، فلیس بعدک شیء، آپ کے بعد کوئی چیز نہیں، اس میں بھی کوئی ہم کو گڑبڑ نہیں ہے، چکر میں ڈالنے کی چیزیں ہیں نہیں، بہت بڑی پریشانی کی بات کے جو چیزیں ہیں۔ اللہم انت الظاہر، اے اللہ آپ ہی ظاہر ہیں، فلیس فوقک شیء، آپ کے اوپر کوئی چیز نہیں۔ یہ عطر کے باٹل ہے، یہ عطر باٹل کے اوپر میرا ہاتھ آ گیا، اب بولا جا رہا ہے عطر باٹل کے اوپر جو آپ کے ہاتھ ہیں، یہی ہمارا تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ظاہر وہی ہے، اللہم انت الظاہر، آپ ظاہر ہیں، فلیس فوقک شیء، آپ کے اوپر کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد اور پریشانی کی بات یہ ہے، اللہم انت الباطن، فلیس دونک شیء، اے اللہ آپ ہی باطن ہیں، باطن ہی باطن ہے، فلیس دونک شیء، آپ کے بغیر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ظاہر باطن کی جو الفاظ ہے بہت پریشان کر رہا ہے، عقل کے ذریعے سے سوچے تو یہ اللہ کا بتانے کی چیز ہے، ہم اپنے طرف دادا کی بات نہیں بول رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت پیش کیا گیا، اس کے تشریح کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے، مسلم شریف میں جو روایت ہے اس کو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کم وقت میں آپ کے خیال شریف میں یہ بات لانا چاہتا ہوں، یہ چیزیں علم الہی نہیں ہیں، قرآن کی باتیں نہیں ہیں، یا العلم باللہ نہیں ہے، اللہ اپنے طرف سے جو بات بول رہا ہے، فرما رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کو 2 چیزوں کے نظر سے دیکھ سکتے ہیں، ایک چیز اللہ کا احکام ہے، حکم کے جمع کا احکام، دوسری چیز اللہ کا اخبار ہے، خبر کے جمع اخبار، احکام پورا اس میں آ جائے گا، العلم من اللہ میں آ جائے گا، اور کچھ چیزیں العلم فی اللہ میں بھی آ جا سکتا ہے، لیکن العلم باللہ جو چیز ہے وہ خبر ہے، اخبار، میں تمہارے ساتھ ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، یہ خبر دے رہا ہے، بیکار دے کے اللہ
کوئی مقصد کے بغیر یہ بول سکتا ہے؟ میں آپ کے ساتھ ہوں بولنے سے کیا اللہ چاہتا؟ ایک بات دوسرے انسان کے سامنے پیش کرنے سے بولنے والے کو دل میں ایک مقصد ہوتا ہے، جو سنتا ہے ان سے وہ انتظار بھی کرتا ہے۔ میں یہ بات بتایا ہوں، آپ سن لیجئے، سننے کے بعد اس پر آپ میرا جو مقصد ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ اپنی طرف سے بول دیا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، یہ خبر اَيْنَمَا تُوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں بھی دیکھو سب وہی ہے، ان کا منہ ہے، یہ خبر دے دیا ہے۔ اب اسی لیے میں پہلے بول دیا، چکر میں ڈال دیا۔ قرآن کی یہ آیتیں اپنے عقل سے ہم سوچے تو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی تشریحات کو اپنے عقل کے ذریعے سے ہم سوچے تو یا تو ملحد ہو جائیں گے، مخلوق نہیں بولیں گے، یا سب اللہ بول دیں گے، یہ بھی الہاد ہے وہ بھی اللہ۔ اس کے بیچ میں ہے ایمان، بینہما برزخ لا یبغیان، مخلوق بھی ہے حق بھی ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ایک دوسرے سے ملتا نہیں جلتا نہیں، الگ الگ اپنے طرف سے، لیکن سب مل کے مخلوق بھی ہے حق بھی ہے۔ ہندو میں ان کے بزرگوں نے کچھ معارف کے چیزیں بتائے، اس میں تمل میں بولتے ہیں شیومیم بولتے ہیں، سب خدا ہے، اوتار، گاندھی مہاتما اوتار، رامن اوتار ہے، خدا بن انسان بن کے مخلوق کے صورت میں خدا بن کے آ گیا۔ ہمارا اسلام قبول نہیں، پھر ساجد مسعود کیسا فرق کر سکتے ہیں؟ خدا خدا ہی ہے، بندہ بندہ ہی ہے۔ الرب رب وان تنزل، العبد عبد وان ترقى، یہ اصول معارف ہے۔ جیسا اصول قرآن ہے، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، ایسا ہی اصول معارف بھی ہے۔ اس میں یہ بنیادی چیز ہے، حق ہی ہے۔ مخلوق کو بتانے کے لیے اس کے ساتھ ہو کے ظاہر ہوئے تو بھی حق میں کوئی تغیر نہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، بندہ اپنے کو فنا کر کے حق میں ایسا مل گیا ہے، اپنے کو کھو گیا۔ ایسی حالت آنے کے بعد بندہ بندہ ہی ہے، خدا نہیں بن سکتا۔ یہ ہے معارف کی سیدھی راستہ، یہ ہمارے ہاتھ میں دے کے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو بتانے کے لیے خواجہ بندہ نواز یہاں آئے ہیں۔ اس بستی میں رہ کے جو آپ لینا ہے وہ نہ لے تو بہت افسوس کی بات ہے۔ تامر کے نسل کمل ہے، ہاں، وہ پانی میں پیدا ہوتا ہے۔ مینڈک اس کے بازو ہے، مینڈک اس کے بازو ہے پانی میں، کڑک 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 بولتے رہتا ہے، لیکن وہ کمل کی جو خوبصورت، اس میں جو شہد ہے، باہر سے آ کے ورنہ تھی پوچھی، ہاں میں کیا ورنہ تھی پوچھی، بٹر فلائی باہر سے آ کے وہ چوس لیتا ہے، مینڈک کو نصیب نہیں ہے۔ مینڈک بہت بازو ہے، بہت بازو ہے، لیکن وہ شہد کی نصیب نہیں ہے۔ ہم تڑپ پہ آ رہے ہیں آپ کے قدموں پہ، جو چیز ہم کو ملا ہے ان کی قدموں سے ملا ہے۔ ہمارے طریقت کے چشتیہ قادریہ طریقت کے بہت بڑی شاخ میں ایک شاخ ہے آپ کے حد بستی میں۔ ہم کتنی تڑپ سے آپ کے بستی میں آئے ہیں اللہ جانتا ہے، رو رو کے وہاں جا کر واپس ہونے تک اے اللہ ہم کو جان کی بھیک دے دیجئے، یہ فرما کے رو رو کے آ کے پہنچے۔ اب کل نکلنے والے ہیں، پریشان ہیں، بہت کم وقت میں ہم آ کے جانے کا پروگرام ہوا ہے۔ اس کے ساتھ آپ حضرات کے صحبت میں
چند باتیں پیش کرنے کی توفیق جو اللہ دیا ہے وہ بندہ نواز کی فیضان ہے. پھر بات پہنچا دیا کہ بہت دین کی بات یہ کی شجر ہے، اس میں 2 شاخ ہے، ایک احکام دوسری اخبار. احکام کے بارے میں ہم پڑھے ہیں، آپ بھی پڑھے ہیں، میں بھی پڑھا. اخبار کے بارے میں جو اللہ بتایا ہے اس کی چیز کب قبر میں جا کے پڑھنا ہے، جب جاننا ہے. اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد کیا لائے بولے تو میں 7-8 سال باقیات میں پڑھا ہوں، وہ مدرسہ میں پڑھا ہوں، یہ مدرسہ میں پڑھا ہوں، فاضل ہوں کامل ہوں، یہ سب بتائے تو وہ سب رکھو. مجھے پا کے آیا تھا، مجھے جانا کیا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وہ آیت کو ہم غلط تفسیر کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے شروع کیا ہے، وہ آیت کا شروع کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. یہ ایمان والے کے بعد بتا کر اس کے بعد تسلیم کا معنی اسلام میں لاؤ بولے تو غلط تفسیر ہے، کیونکہ پہلے ہی اللہ بتا دیا یا ایھا الذین آمنوا. کون ہے یا ایھا الذین آمنوا؟ اسلام کے بغیر ایمان آ سکتا ہے؟ پھر اللہ جل شانہ تعالیٰ فرما یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. وہ بھی بولنے کے بعد وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مسلم ہو کے بغیر مرنا نہیں مرنا بولنے کے کیا مقصد ہے؟ وہ مسلم، یہ اسلام ایمان کی بات نہیں ہے. اپنے آپ کو مولا کو تسلیم کر دینا. امیدُ ان مسلم لرب العالمین. عالم کے رب کو میں اپنے آپ کو تسلیم سپرد کرنے کے اللہ نے حکم دیا ہے. قرآن کی آیت ہے، میں غلط بول رہا ہوں؟ ہاں؟ اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ جل شانہ تعالیٰ یہی بات بتایا ہے، میں نے اپنے آپ کو حق کے سامنے سپرد کر دیا ہوں. ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو لے جا کے میں نے اپنے منام میں دیکھا ہے تم کو قربان کرے جیسا. وہ بول کے فانظر ماذا ترى، اس بارے میں آپ کا رائے کیا ہے؟ انہوں فرما دی یا ابت افعل ما تؤمر. منام میں بولے، منام میں دیکھے نہیں بولے، تو عمر بولا. اس سے معلوم ہوتا ہے منام کے ذریعے سے بھی اللہ جو خبر دیا ہے امر کی خبر ہے. یہ بات بتانے کے بعد اللہ فرما رہا ہے فلما اسلما. دونوں اسلما کی کیا معنی اسلام میں لائے؟ نبوت اسلام سب ہونے کے بعد آخر میں قربان کے وقت اسلما نہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو قربان کرنے کے تیار ہو گئے. فرزند اسماعیل علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کے سامنے قربان کر دینے کے لیے جب دونوں تیار ہو گئے، یہ بتا رہا ہے فلما اسلما تسنیہ. یہ تسلیم قرآن نے بہت جگہ یہ بات بتایا گیا. تسلیم کے کیا معنی ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کو سپرد کر دینا. یہ کیسا سپرد کرنا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اس کی ایک چیز معلوم ہونے کے بعد ہی سپرد کرنے کا جو طریقہ ہے وہ معلوم کرنے کے بعد ہی سپرد کر سکتے ہیں. اقرا سورہ کے آخر میں کیا بتا رہا ہے اللہ؟ تم سجدہ کرو. سجدہ آیت ہے، میرے تقرب حاصل کرو. قیام میں وہ تقرب نہیں ہوتا، رکوع میں نہیں ہوتا، وہاں تم اللہ کے تقرب حاصل کرو. اقترب نہیں بولا، کہاں رکھ کے بول رہا ہے سجدہ کرو. اقترب وہ قرب زمین میں اپنے پیشانی رکھنے کے بعد جو تقرب ہوتا وہ کیسا ہوتا، اس کا کیفیت کیا، یہ کب جاننا ہے. اس لیے میں امامت کر رہا ہوں، میں تقریر کرنے والا ہوں، مدرسہ میں پڑھانے والا ہوں. وہ کیا کر سکتے ہیں اس کے سوا؟ تم جو پڑھ کے آئے اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ بلڈنگ بنا سکتے ہیں، میکینکنگ کر سکتے ہیں،
دوا دے سکتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے امامت میں رہ کے، مدرسہ میں پڑھا کے اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم دینی اللہ کے خدمت کر رہے ہیں۔ کیا خدمت بابا! درما نہیں دیے تو رہیں گے وہاں۔ تمہارا جو مقصد ہے، تمہارے جینے کے ایک ذریعہ ہے، وہ اچھی ذریعہ ہے، ثوابی ذریعہ ہے، میں اس کو انکار نہیں کر رہا ہوں۔ میں بھی پڑھا ہوں، فرسٹ نمبر میں سند پانے کا توفیق اللہ دیا۔ میں اپنے فخر کی نہیں بول رہا ہوں۔ تم جو پڑھے میں بھی پڑھا، نہیں پڑھنے کے رہے تو وہ الگ چیز ہے۔ 1963 میں سند حاصل کیا۔ کتنے سال ہوا؟ کتنے سال ہوا بابا؟ اس میں 40، اس میں 20، کم از کم 60 سال ہو گیا سند حاصل کر کے باقیات میں۔ میں پڑھ کے جو علم تم حاصل کیے میں بھی حاصل کرنے کا توفیق پایا۔ 8-9 سال بہت بڑی مسجد تمل ناڈو کے تروپور کے مسجد میں امامت میں رہا ہوں۔ السراج المنیر مدرسہ کے بانی ہونے کا توفیق بنا، وہ اس کو شروع کرنے کا جو توفیق اللہ عنایت فرمایا۔ وہ دونوں ڈسٹرکٹ کے جماعت علماء کے سیکرٹری بن کر ٹیکسٹ بک جو مدرسہ میں مکتب میں جو پڑھایا جا رہا ہے اس کے ٹیکسٹ بک 12 ٹیکسٹ بک بنانے کی توفیق اللہ دیا ہے۔ سب کچھ میں کر کے آیا ہوں، چپکے ایسا مدرسہ میں زمانہ گزار کے سند لے کے آئے جیسا آدمی میں نہیں ہوں۔ فخر کی بات نہیں ہے، میں اس لیے یہ بولنا پڑا ہے، میں سمجھ کے بول رہا ہوں۔ یہ چیزیں مجھے مدرسہ میں حاصل نہیں ہوئی، آپ بھی نہیں ہو سکتا۔ مجھے جو ملی ہے میرے سرکار کے قدموں میں ملی، اللہ والوں کے قدموں سے ہی ملتا۔ کال را بگزر مرد حال شو، منہ سے بول بول کے زمانہ گزر گیا، اب مرد حال بن۔ قال را بگزر مرد حال شو، پیر مرد کامل پامال شو۔ یہ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ قاضی القضات بہت بڑے مرتبہ میں تھے۔ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے جب مرید ہوئے، ان سے جو حاصل کیے اس حاصل کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جیسا میں پہلے بولا تو میں بھی باقیات میں پڑھا ہوں، جیسا تم بھی پڑھے ویسا ہی حضرت نے فرما رہے ہیں۔ قال را بگزر قال اللہ ایسا فرمایا، قال رسول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ بولو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے فرمائے، یہ بول بول کے زمانہ گزر گیا، مرد حال شو، حال بالا بنو۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے، طریقہ کیا ہے؟ پیر مرد پامال شو، کامل پیر کے مرید بنو نہیں فرما رہے ہیں، پامال شو۔ یہ چیزیں انہوں ایسا کرنے کے بعد حاصل کیے ہیں۔ پھر آ گیا ان کو صد کتابوں کا صد ورق در نار کن، یہ کیسی بات۔ اس لیے میں اس مختصر بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے الفاظ کی غلطی کو آپ معاف کریں گے، میرے تمنا ہے، امید ہے، لیکن جو موضوع ہے اس میں غلطی نہیں ہے۔ اس لیے سوچو، آپ کے سامنے جو چیزیں پیش کیا ہے یہ بیکار میرے وقت کے، آپ کے وقت کو گزارنے کے لیے یہ بات نہیں بتایا گیا، سوچنے کی بات ہے۔ جب ہم اللہ کے بندے ہیں، حجت قائم ہو للہ علی الناس حجت، یہ حجت ہو گیا آپ حضرات کے سامنے۔ العلم من اللہ حاصل کر لیے، العلم فی اللہ اس میں ترتر ہے، العلم باللہ زیو ہے۔ اللہ فرمایا، اس سے یہاں تک ہم کو جانکاری ہے، کام نہیں آئے گا یہ بات۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن شریف میں، اللہ کی بہت بڑی نکات کے جو باتیں اللہ کی طرف سے بولا گیا ہے، اس میں یہ بھی ایک بات ہے، اللہ کو ہم اپنے میں پانا، مخلوق میں بھی پانا، انفس میں یافت
آفات میں شہود، یہی طریقت کے مغز۔ انفس میں میرے ساتھ مولا، اللہ بول دیا کیسا وہ میرے ساتھ اللہ ہے، وہ پہچانت کرنا ہمارا ذمہ ہے۔ جو بولا اس کا مقصد یہی ہے، میں تمہارے ساتھ بولنے کے بعد کیسا ہے وہ پہچاننے کی کوشش۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ ہاں ہاں اب وقت ہو گیا، اذان کی آواز بھی آ رہا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے جو پیش کرنے کے توفیق اللہ جا ہے اس پہ آپ غور فرمائیں، اور مغرب کے بعد ذکر اللہ یہاں ہونے والا ہے۔ آپ کو فرصت رہے تو ذکر میں بھی آپ شامل ہو کے، وہ طوطی کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، وہ آپ کے دل کو زندہ کر دے گا۔ اطمینان کرے اللہ بذکر اللہ کی عنوان پر انشاءاللہ یہاں ذکر ہونے والا ہے۔ آپ کو اگر فرصت ہو تو شامل ہو جائیے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ارزق لنا علم التوحید وعمل الاخلاص وحسن الخاتمہ۔ اللہم طہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک یا اللہ۔ یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا لا الہ الا انت نسألک ان یحیی قلوبنا بنور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امورنا رشدا۔ صلی وسلم علی رسولک سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔